وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. سورہ عنکبوت کا اب یہ آخری حصہ ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں سن 5 نبوی کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے. مکی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال پر مشتمل ہے. 5ویں سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور پس منظر یہ تھا کہ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر جسمانی تشدد، پرسیکیوشن ان کے ساتھ جو ہے، بلکہ بعضوں کو تو شہید بھی کیا گیا. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا تشدد. نوجوانوں پر الگ تشدد ہو رہا ہے. چنانچہ اس میں مسلمانوں کے لیے خصوصی ہدایات، ایک تو یہ کہ جو گھبرا رہے ہیں سختیوں سے انہیں تھوڑا سا وارن بھی کیا گیا، تسلی بھی دی گئی. ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ آزمانا تو ہماری سنت ہے، ہم سابقہ امتوں کو بھی آزماتے رہے ہیں، اور اگر یہ سمجھ کے آئے تھے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے بخشش ہو جائے گی اور سارے مراحل طے ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی. اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتے ہیں، جو واقعی صحیح دل سے، سچے دل سے ایمان لانے والے اور ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، وہ پھر نکھر کے سامنے آتے ہیں اور ان کا درجہ، ان کا مقام بلند ہوتا ہے. جتنی سخت آزمائش سے گزرتے ہیں اتنا ہی ان کے اندر ایمان اور یقین میں اور ان کے درجے میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک پروموشن کا ذریعہ بھی ہے. کون جو ہے اتنے سخت امتحان سے گزرا ہے اور اللہ نے اسے کامیابی سے گزارا ہے، یہ گویا کہ ایک کوالیفیکیشن بھی بن جاتی ہے. چنانچہ جو شروع میں ایمان لائے ان کا مقام بہت اونچا تھا. انہی میں پھر عشرہ مبشرہ بھی ہیں. اسی دور میں پھر سختیوں کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. چنانچہ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے ہجرت حبشہ کی طرف، گویا اجازت دی گئی ہے اور ایک راستہ دکھایا گیا. یا عبادی الذین آمنوا، ایک تو نوٹ کیجئے یہ جو انداز تخاطب ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو. اس میں بڑی شفقت ہے، اپنائیت ہے. ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. فإیایا فاعبدون، پس بندگی صرف میری ہی کرنی ہے. اس میں بین السطور میں میسج موجود ہے، پیغام موجود ہے کہ اگر ایک جگہ پر رہتے ہوئے ایمان پر استقامت مشکل ہو جائے، حالات سخت ترین بنا دیے جائیں، ناممکن بنا دیا جائے، تو زمین کے ساتھ تعلق جو ہے یہ تو ایک عارضی چیز ہے. ساری زمین اللہ کی ہے، اس زمین کو چھوڑو، ہجرت کر جاؤ، لیکن میری بندگی سے ہٹ گئے تو وہ بہت بڑی ناکامی ہوگی. بندگی صرف میری ہی ہوگی، اس کو اپنا اصول بنا لیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اب اس کے لیے تشویق ہے، ترغیب ہے. دیکھو ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
اس زمین سے ہجرت کرتے ہوئے تمہیں بڑا بھاری لگ رہا ہے کہ اپنا گھر بار، اپنی برادری، کنبہ، قبیلہ چھوڑ کے چلے جائیں. ایک وقت میں ہر شخص کو یہاں سے جانا تو ہے ہی. موت آئے گی تو کیا ہے، سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا کہ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اسی نیک اعمال میں ثابت قدم رہنا بھی ہے سختیوں پر، مشکلات پر. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے بہشت کے باغات میں. وہ بالا خانے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے پھر انہی میں. نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے ان کا کہ جو محنت کرنے والے ہیں. عاملین، جنہوں نے واقعی محنت کی ہے آخرت کے حوالے سے. الذین صبروا، عاملین کون ہیں؟ جنہوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ایک اور انداز ہے تشویق کا کہ کتنے ہی جاندار اس زمین پر ایسے ہیں جو اپنا رزق، اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھر رہے. پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، کوئی کیا گارنٹی ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن دن بھر چرنے چگنے کے بعد جب واپس پہنچتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے. ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ تو یہ رازق تو وہ ہے. کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھر رہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی. اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے اور دے گا. وہو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے کیا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے اوندھے ہوئے جاتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور ناپ تول کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بلندی سے کون نازل کرتا ہے پانی، کس نے اتاری ہے یہ بارش. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر زندہ کر دیا گیا اسی بارش کے پانی سے زمین کو بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی، بالکل بنجر اور ویران تھی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب دیں گے، لازماً جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام شکر سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے. وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے مگر جی کا بہلاوا اور کچھ کھیل کود ہے. یہ 4 روزہ زندگی ہے. سبھی کہتے ہیں کہ کیا زندگی ہے، چند روز کی زندگی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو یہ تو وقت گزر جانا ہے، اور یہ ہے بھی کیا اس میں، انسان کرتا کیا ہے، کھیت کود، اپنا ایک جو ہے تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو دار آخرت ہے اصل زندگی وہ ہے. دنیا کی زندگی انتہائی عارضی ہے. انسانوں نے اس کو کھیل کود بنا لیا، لیکن اللہ نے یہ آزمائش کے لیے رکھی ہے، اور اس میں سارا امتحان ہو رہا ہے، رزلٹ وہاں نکلنا ہے. اور یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس میں انسان جو ہے الجھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہی اصل زندگی ہے، اور یہی جو کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بنانا ہے، بس یہاں کر لو. یہ سب سے بڑی حماقت ہے، سب سے بڑی ناسمجھی کی بات ہے. کوئی شخص امتحان گاہ کوئی سمجھے کہ میں نے یہاں پر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، کھیلنے کودنے کے لیے آیا ہوں،
ایگزامینیشن ہال میں، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے آپ؟ دنیا میں مستقبل کا تصور ہی نہیں ہے، دنیا میں مستقبل کوئی نہیں ہے، مستقبل تو آخرت ہے، زندگی کے آخری سانس تک تو آپ کمرہ امتحان میں، کون سا فیوچر؟ فیوچر کا سوال تو اس کے بعد ہے، وہ اصل زندگی میں ہے، وہ ہے، لیکن انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دار آخرت اصل زندگی تو ہے ہی وہ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس بات کو یہ لوگ سمجھ سکیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، سب لات ونات بھول گئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب وہ بچا کر لے آتا ہے انہیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اسی لمحے شرک کرنے لگتے ہیں، فلاں بت کی جو ہے نظر کرم ہوئی ہے، اور فلاں کا جو ہے وہ فیضان ہے جس کی وجہ سے میں بچ گیا، اب اللہ کو بھول کر کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ ساری خیر و عافیت۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں ہمارے دیے ہوئے میں سے، ولیتمتعوا، ٹھیک ہے چند روزہ زندگی کے مزے اڑا لیں، فسوف یعلمون، بہت جلد ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ بار بار قرآن کہتا ہے بہت جلد واضح ہو جائے گی، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، تو یہ بہت جلد ہے کہ موت کے ساتھ ہی بہت سارے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں دور ہے، پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، مردے کب سے پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، حضرت آدم کے دور کے مردے جو ہیں وہ ان کو تو 10,000 سال ہو گئے ہوں گے اب تک، ابھی اور کتنا عرصہ باقی ہے، کب وہ وقت آئے گا؟ لیکن جب وہاں بھی اٹھیں گے تو محسوس ہوگا میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی کہ بس ایک نیند بیچ میں آئی تھی، دنیا میں چند روز رہے تھے، بلکہ ایک آدھ دن رہے تھے، بیچ میں کچھ سوئے ہیں، اس کے بعد اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو ٹائم کا جو ہے یہ سارا معاملہ ریلیٹیو ہے، ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی نوعیت بدل جائے گی، اور یہ چیزیں دور نہیں ہیں، یہ سارے حقائق ان پر منکشف ہو جائیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے اس حرم کو، سرزمین حرم کو، امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے آس پاس سے، اٹھا لیے جاتے ہیں، غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا نمائندہ اور رسول ہوں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ او کذب بالحق لما جاء، یا وہ شخص بھی بہت ظالم ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے کہ جو حق بات کی تکذیب کرتا ہے جب حق اس کے پاس پہنچ گیا، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، قرآنی آیات اس کو سنا دی گئیں اور وہ اس کی تکذیب کرے، یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہوگا ایسے ناشکروں کا، ایسے منکروں کا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے مشکلات جھیل رہے ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دین کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے جہاد اور قتال میں مصروف ہیں، تو جو لوگ یہ کام محنت کر رہے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں تک پہنچا دے گا، اس مقام تک۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ کی معیت محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ 4 صورتیں مکی صورتیں ہیں جن میں الف لام میم کے حروف مقطعات جو ہیں آغاز میں آئے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ سورہ روم ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر اس کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ ہے۔ یہاں ایک
اس دور کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل معاملے پر گفتگو سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد عنقریب جو ہیں غالب آئیں گے کچھ ہی عرصے میں، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب یہ بالکل ایک جیو پولیٹیکل سچویشن اس علاقے کی جو تھی اس کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے۔ دو سپر پاورز تھیں اس وقت، سلطنت روم اور سلطنت فارس، پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر۔ ان دونوں میں آپس میں طاقت کا جو ہے وہ توازن اس کے لیے کشمکش رہتی تھی، جیسے دو سپر پاورز کچھ عرصے پہلے تک اس دنیا میں موجود تھی، رشیا تھا اور USSR، اور دوسری طرف امریکہ۔ یہی صورتحال اس وقت تھی، اور یہ دور جب یہ ہے سن 5 کے آس پاس، ایک جنگ ہوئی ہے ان کی بہت بڑی، اور اس میں ایرانیوں کو بڑی واضح فتح ملی ہے اور رومی شکست کھا گئے۔ ایرانیوں کی شکست کے اوپر مشرکین عرب نے بڑی تالیاں پیٹیں اور خوش ہوئے، جشن منائے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی زیادہ ایکویشن بن رہی تھی ایرانیوں کے ساتھ، وہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اور رومی بہرحال عیسائی تھے، وہ کرسچینٹی کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کے اور آخرت اور رسالت اور نبوت اور کتابوں کے ماننے والے تھے۔ تو یہ مشرکین سمجھتے تھے یہ تو گروپ ہوا مسلمانوں جو ہیں ان کا تعلق اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے کسی حد تک تو یہ اس کے اندر آتے ہیں، اس دھڑے کے اندر آئیں گے اہل روم کے ساتھ، اور اپنے آپ کو وہ ایکویٹ کر رہے تھے سلطنت فارس کے ساتھ۔ تو خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں بھی جو اللہ کا نام لیتا ہے، توحید کا نام لیتا ہے، اور جو رسالت کی بات ہوتی ہے اور آخرت کی بات ہوتی ہے، انہیں شکست ہو گئی۔ قرآن مجید نے یہاں ایک پیشین گوئی کر دی، فی بضع سنین، چند سالوں میں دوبارہ غالب آئیں گے۔ حالانکہ یہ جو شکست ہوئی تھی رومن امپائر کو، یہ بڑی ذلت آمیز شکست تھی۔ شام کا علاقہ، ترکی کا علاقہ، بہت بڑا علاقہ، اور اس کے آس پاس کے بے شمار علاقے جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ ایران جو ہے ان پر قابض ہو گیا۔ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب دوبارہ بہت جلد جو ہے رومن امپائر دوبارہ اٹھ سکے گی، لیکن پیشین گوئی کر دی کہ چند سالوں کے اندر اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے رومی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ایک پیشین گوئی اور کر دی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے ایک فتح پر خوشی منا رہے ہوں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو اس وقت بڑے ہی پسے ہوئے تھے ظلم کی چکی میں مکے کے اندر، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ایک فتح منا رہے ہوں گے، فتح کی خوشی میں، اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت رومی بھی جو ہیں وہ فاتح ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس معاملے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ جو ہے ان کی شرط لگ گئی، کیونکہ یہ بات ایسی تھی کہ مشرکین جو ہیں وہ بڑے خوش تھے، رومیوں کو بہت شکست ہوئی ہے اور کوئی امکان نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کا مستقبل قریب میں۔ 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ 9 سال کے اندر اندر، بضع سنین جو ہے، یہ بضع کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ تقریباً 10 سے کم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 1 سے زیادہ اور 10 سے کم، یہ جو فگر بیچ میں آتی ہیں، کہ 9 سالوں کے اندر اندر جو ہے یہ رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہا اس کی بنیاد پر، ان آیات کی بنیاد پر، اور ابو جہل نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو جہل تھا یا کوئی اور مشرکین کا سردار تھا، بہرحال 100 اونٹ جو ہیں وہ شرط لگ گئی۔ اس زمانے میں ابھی تک شرط کے حوالے سے کوئی حکم بھی نہیں آیا تھا، حرام بھی نہیں تھی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد جب مسلمان غزوہ بدر میں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فتح عظیم عطا فرمائی ہے کافروں کے مقابلے میں، وہیں پر خبر ملی کہ رومیوں نے دوبارہ حملہ کیا ہے، اور اب رومیوں کو ایک زبردست فتح ملی ہے ایرانیوں کے خلاف۔
ایگزیکٹ 9 ایئرز کے بعد۔ یہ گویا کہ جو قرآن ایک اپنی جگہ بہت بڑی نشانی ہے، تو اس کے اندر یہ اسی دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جس کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو، اور اللہ نے تیقن کے ساتھ کہا، اور یہ بھی کہا اس دن مسلمان اپنی فتح پر بھی خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ کی نصرت سے انہیں ایک عظیم فتح حاصل ہوگی، اور وہی دن تھا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور پھر حضرت ابو بکر نے وہ 100 اونٹ مشرکین عرب سے وصول کیے۔ کم سے کم ان لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ وعدے کی پابندی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں اس دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر سے واقف ہیں، سطحی علم رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کو علم صرف دنیا کی زندگی تک کا ہے، اور یہ علم بھی ان کا بالکل سطحی ہے، اس کی اصل حقیقت کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے تو یہ بالکل ہی غافل ہیں۔ اس دنیا کے حوالے سے سطحی علم کیا ہے؟ بس یہ ہے موج اڑاؤ، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اور یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ کہ یہاں تو بھیجے گئے ہو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور پیچھے اصل میں تو ساری اصل قدرت مادے کی نہیں ہے، قدرت اللہ کی ہے پیچھے۔ یہ تو آج کل کے بڑے بڑے دانشوروں پر بھی یہ بات کھل نہیں سکتی، وہ تو مادی اسباب اور وسائل، ریسورسز، اسی پر سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسی سے کیلکولیشن ہوتی ہے، اسی پر سارے آئندہ کے پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف سطحی طور پر جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بھی بالکل سطحی طور پر۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، اقبال کہتے ہیں۔ تو شے کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں، اور آخرت اس سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تو کیا یہ غور نہیں کرتے، خود اپنے باطن میں نہیں جھانکتے؟ ذرا غور تو کریں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، یہ آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے، وہ پیدا نہیں کیا مگر اس کو حق کے ساتھ۔ یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ سے ملاقات یعنی آخرت کی اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے چل پھر کر دیکھا نہیں زمین کو، سیر نہیں کی اس زمین کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثار الارض، وہ لوگ جو سابقہ قومیں جن کو ہلاک کیا گیا، وہ ان کے مقابلے میں، کفار مکہ کے مقابلے میں قوت میں کہیں آگے بڑھ کر تھے۔ وآثار الارض، اور انہوں نے زمین کو جوتا ہے، قابل کاش بنایا ہے۔ وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے بہت زیادہ جو انہوں نے آباد کیا ہے زمین کو، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ وہ بڑی بڑی سویلائزیشن تھی، فرعونہ، نماردہ، نمرود، وقت کے نمرود، وقت کے فرعون، ایک سے ایک آگے، قوم سمود، قوم عاد، اس اعتبار سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، بینات کے ساتھ، کھلی تعلیمات اور معجزوں کے ساتھ۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بری روش اختیار کی۔ وكانوا بها يستهزئون، اور وہ اللہ کی انکذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وكانوا بها يستهزئون، اور ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ٹھٹھا اڑاتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی آغاز فرماتا ہے خلق کا۔ یہ پوری جو اس وقت کائنات ہے، اس کی تخلیق، اس کا آغاز فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ ثم یعیدہ، وہ پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹ جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت برپا ہوگی جس دن، یبلس المجرمون، مایوس ہو کر رہ جائیں گے مجرم، انتہائی مایوسی کا دن ہوگا ان کے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے کے والا نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ،
اور وہ اپنے شریکوں کا پھر انکار کر دیں گے، منکر ہو جائیں گے ان کے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ خاص طور پر دو گروہ تو بڑے واضح ہوں گے، ایک اہل جنت اور ایک اہل جہنم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کی تو بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی جنت باغات میں، جنت کے جو ہے محلات میں اور نعمتوں میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی اس ملاقات کا جس نے انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، پکڑے ہوئے لائے جائیں گے مجرموں کی طرح۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ ہی کی تسبیح کرو اس وقت کہ جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کو اپنا معمول بنا لو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور یہ جو تسبیح کی بات ہو رہی تھی صبح بھی اور شام بھی، اس کو اور آگے بڑھایا، اور عشیًا، رات کے وقت بھی تسبیح جاری رکھو، وحین تظہرون، اور جب تم دوپہر کو آرام کرتے ہو۔ تمام اوقات میں اللہ کی تسبیح، اور ساتھ ہی حمد کا ذکر بھی آ گیا، تسبیح و تحمید، اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، جس کی عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ زندہ سے مردہ کو، مرغی سے انڈے کو برآمد کیا، اور انڈا جو ہے وہ ایک مردہ ہے، اس سے مرغی جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، اور بھی اس کے خلاقی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکال کھڑے کیے جاؤ گے، جیسے زمین سے پیداوار نکلتی ہے بارش کے بعد۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے بشر بن کر زمین پر پھیل جاتے ہو۔ آغاز جو ہے تخلیق کا وہ تو مٹی سے ہے، مٹی اور پانی کے امتزاج سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے لیے اس میں مودت اور رحمت، یعنی ایک مہربانی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور محبت، یہ پیدا کر دی ہے۔ خاص طور پر میاں بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے، دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں، سینکڑوں ہوں گی۔ ہمارے لیے تو ایک دو زبانوں کے سوا باقی سبھی اجنبی ہیں، لوگ فر اپنی بات زبان بول رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہمیں ایک لفظ کا پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سینکڑوں زبانیں بیک وقت اس زمین پر بولی جا رہی ہیں، یہ بھی اس کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا، شیڈز، کوئی جو ہے وہ زرد روح ہیں، کوئی بالکل سفید ہیں، کوئی جو ہے وہ بالکل سیاہ ہیں، کوئی درمیان میں ہے، کوئی سامنے وغیرہ، بے شمار جو ہے شیڈز ہیں، رنگوں کا اختلاف ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنے والے ہیں، جو اصحاب علم ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں تلاش کرنا اپنے رزق کا،
یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے والے ہیں، سننے سمجھنے والے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، اور جس سے تمہیں خوف بھی لاحق ہوتا ہے اور امید بھی لیے ہوتے ہو کہ شاید بارش آئے، ہماری فصلیں لہلہائیں، سوکھے ہوئے کھیت جو ہیں ہرے ہو جائیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے یعنی بلندی سے پانی کو نازل فرماتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی بارش کے پانی سے زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے بعد کہ وہ مر چکی ہوتی ہے، بالکل مردہ نظر آ رہی ہے، بنجر ویران۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ذرا بھی عقل کرنے والا ہو، سوچنے والا، تو اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اس پر غور کرو۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ یہ پورا سسٹم جو قائم ہے، ورنہ سورج اور چاند بھی ٹکرا سکتے ہیں، کرے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، گلیکسیز آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جو قائم ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، اور پھر جب پکارے گا تمہیں وہ ایک بار زمین سے نکلنے کے لیے، اذا انتم تخرجون، اسی لمحے تم زمین سے برآمد ہو جاؤ گے، نکل آؤ گے، نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، تابع ہیں اس کے۔ ہاں، جس کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ جاؤ ادھر صراط مستقیم پر چل پڑو یا شیطان کے رستے پر چل پڑو، تو وہ چھوٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے، سب تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار آغاز کرتا ہے خلق کا اور پھر اس کو لوٹائے گا، دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے، اونچی ہے، آسمان میں بھی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، تمہارے اپنے ہی اندر سے۔ اب جو مثالیں آ رہی ہیں اس کے اندر لونڈی غلاموں کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے کہ اس خاص معاشرے کے اندر وہ چیز اس کا ایک اہم حصہ تھی، اور اسی کے حوالے سے قرآن ان کو ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شرکاء فیما رزقناکم، دیکھو کیا یہ جو تمہارے ملک ہیں، لونڈی غلام ہیں، ہاتھ کا مال ہیں، کیا وہ تمہارے شریک اور ساجی ہیں اس رزق میں؟ فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، کیا وہ بھی برابر کے شریک ہیں اس رزق کے اندر؟ رزق سب کو عطا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بھی اس نے عطا کیا، لیکن تمہاری تحویل میں کچھ لونڈی غلام بھی ہیں، تم ان کے آقا بن کے بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ تم ان کے خالق تو نہیں ہو، چلو دنیا میں آقا ہو گئے، وہ غلام ہو گئے، لیکن کیا ان غلاموں کو کبھی تم اپنے برابر درجہ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے اتنا ہی ان کو بھی کھلاتے ہو جتنا خود کھاتے ہو، جو مال و اسباب دیے ہیں اللہ نے اتنا ہی ان کو بھی دیتے ہو اور اتنا اپنے پاس بھی رکھتے ہو؟ کیا کسی کوئی سٹیٹس جو ہے معاشرے میں کیا اس کے حوالے سے برابری ہے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، مخلوقات کو اللہ کے برابر لا بٹھانے میں تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ تمہاری عقل کا ماتم کیا جانا چاہیے کہ ایک مخلوق ہے، خالق ہے، اور اس خالق کے برابر بٹھا دیتے ہو مخلوق کو، جو کہ سارا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اور لیکن یہ جن کو تم نے غلام بنایا ان کو اپنے برابر بھی اسٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہو، نہ کھانے پینے میں نہ کسی اور چیز میں، ان کو تم بہت نیچے سے بناتے ہو۔ تو یہ ان بتوں کو اللہ کے برابر لا ٹھہرایا ہے، تو کچھ اپنی عقل کا ماتم کرو
کہ جو تم معاملہ اپنے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے وہ اللہ کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم اس پہ برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ کہ تم ان کا ویسا ہی خیال رکھتے ہو جیسے کہ اپنوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کیا تم ان غلاموں کو اور لونڈیوں کا اتنا ہی خیال رکھتے ہو جتنا اپنے اور اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہو؟ کسی بھی لیول پر ان کو برابر لانے کے لیے تیار نہیں ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم بلکہ یہ لوگ چلتے ہیں بے انصاف اپنی خواہشوں پر بغیر کسی علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے. وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تو اے نبی آپ تو سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو یکسو ہو کر یعنی اللہ ہی کی طرف سب سے الگ ہو کر سب سے کٹ کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو انسانوں کو پیدا کیا. یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اسی پر قائم رہو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس فطرت کو بہت اونچا مقام دیا گیا. فطرت اللہ التی یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اور وہ فطرت ایک ہی توحید ایک ہی رب کو جانتی اور پہچانتی ہے. اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے شعور موجود ہے ضمیر موجود ہے. لا تبدیل لخلق اللہ نہیں ہے اللہ کی فطرت کو بدلنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. ذالک الدین القیم یہی ہے درست اور سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. منیبین الیہ اسی کی طرف سب رجوع کرتے ہوئے یعنی سب سے کٹ کر اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو. واتقوہ اسی سے ڈرو اسی کا تقوی اختیار کرو. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اور نماز قائم رکھو اور دیکھنا مشرکوں میں سے مت بننا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا مشرکین کے بارے میں ایک تفصیل آ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہوں کے اندر منقسم. کل حزب بما لدیہم فرحون ہر طبقہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی کے اوپر ریجھ رہا ہے اسی پر خوش ہے اسی پر نازاں ہے. دین کے حصے حصے کر کے حصے بکھرے کر لیے ہیں اور جس کے پاس جو حصہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح راستے پر ہوں اور وہ اسی میں خوش ہے مگر نہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتے ہیں اپنے رب کو صرف اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شادکام کرتا ہے مزہ چکھاتا ہے رحمت سے جو ہے آشنا کرتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ایک گروہ ان میں سے وہ ہے کہ جو اسی دم شرک ٹھہرانے لگتا ہے شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ یعنی شرک کرتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم تاکہ یہ انکار کریں کفر کریں ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں میں. فتمتعوا تو مزے اڑانے چند دن کے لیے چند روزہ زندگی کے. فسوف تعلمون بہت جلد تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی نازل کر دی ہے کوئی سند کوئی دلیل. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون اور وہ انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے شریک ہیں اللہ کے ساتھ. کوئی اللہ نے ان کے لیے سند نازل کی ہے آسمان سے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم انہیں اپنے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی رحمتوں سے شادکام کرتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا پھولے نہیں سماتے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور اگر آ جائے ان پر کوئی مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں کوئی مشکل آ گئی کوئی تکلیف آ گئی. اذا ہم یقنطون تو
تو مایوسی کی تصویر بن جاتے ہیں، آس توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو شاید کوئی، ہماری قسمت تو ہے ہی خراب، ہمارے حق میں تو خیر کوئی ہے ہی نہیں، کاتب تقدیر نے پتہ نہیں ہمیں کیوں کھڈے نائن لگا رکھا ہے۔ اب یہ 100 بہانے، کبھی آسمان کو گالی دیں گے، فلک کج رفتار کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ گئی تو آس توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھ نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور ناپ تول کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، اب وہ جو اصل فطرت ہے انسان کی، فطرت اللہ جس پر اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ شرک کو جو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کو وہ مقام دینے کی۔ اور وہ فطرت جو ہے وہ جو نیک رستہ دکھاتی ہے، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی مدد کرو جب انہیں ضرورت پڑے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طرز عمل بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ جو تم سود پر دیتے ہو قرضے تاکہ وہ پروان چڑھیں لوگوں کے مال میں، اموال میں، تجارت میں جو ہے شراکت کرنا سود کی بنیاد پر، اس زمانے میں بھی تھا، پیسے لگا دیے اور یہ ہے کہ ایک سود طے کر لیا، تم تجارت کر رہے ہو، اس میں سے جو ہے اتنا میرا ہوگا، اتنے % دینا ہے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، یہ اس وقت بھی تصور تھا۔ فلا یربو عند اللہ، تم تو دے رہے ہو کہ تمہارے پیسے بڑھیں، بڑھتے چلے جائیں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتے۔ ابھی ابتدائی دور ہے، سود کے حوالے سے بھی ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے صحیح راستے کی طرف۔ اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتے، اللہ ان کی پذیرائی نہیں فرماتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے خدمت خلق کے کاموں میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہو، یہ اس فطرت کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ہے کہ جو بالآخر اس کا تمہیں اجر مل کے رہے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، یہ وہ ہے مال تمہارا جو تم نے یہاں خرچ کیا، یہ اللہ بڑھائے گا، چڑھائے گا، اس کو خوب ترقی دے گا، برکت اس میں ڈالے گا، دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں جو اس کو جس انداز سے اللہ کی تمہیں ری پے کرے گا اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، دگنا چوگنا بلکہ کتنا ملٹی پلائی ہوتا ہی رہے گا، مضعفون، بڑھتا جائے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر وہ تم سب کو رزق عطا کرتا ہے، روزی دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پاک ہے ذات اور وہ بہت بلند و برتر ہے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاہر ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے فساد بر و بحر میں، سمندر میں اور خشکی میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے مظالم ہیں۔ جب اللہ کو بھول کر اور فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا تو اب جس کی ہلاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس قوت ہے وہ قوت کا اظہار کرے گا اور اس کے ذریعے دوسروں کے حق حقوق غصب کرے گا، دوسروں پر ظلم کرے گا۔ پھر ہزاروں لاکھوں جو ہیں ان کو قتل کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عراق پر حملہ کیا گیا یہ بتا کر کہ یہاں بڑی ہم
نوع انسانی کی خدمت اور خیر خواہی میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، پوری نوع انسانی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے اس پوری نوع انسانی کو بچانا پڑے گا۔ جواز تو یہ دیا گیا تھا نا، بعد میں ثابت ہوا جھوٹ تھا، فریب، لاکھوں مار دیے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ بھئی اس کا خون کس کے ہاتھ پر ہے، لاکھوں۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم میں کروڑوں افراد مر گئے۔ اسلام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خونریزی کی تاریخ ہے، جنگ و جدال کی تاریخ ہے۔ وہاں تو آپ دیکھیں تو وہاں جہاد کے اندر بہت ہی کم ہے، ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم، اور قتل و غارت گری تو سرے سے ہے ہی نہیں اسلام میں، جو یہ کرتے ہیں جس لیول پر۔ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اصل فطرت سے جب ہٹ جاؤ گے تو پھر یہ دنیا بھی ایک بن جائے گی دہشت گردی کا بہت بڑا اڈا اور فساد کا گڑھ، لوگوں کی اپنی ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں چکھائے ان کے بعض اعمال کا مزہ، بعض اعمال کا مزہ دنیا میں ہی چکھا رہا ہے اللہ، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ افغانستان میں جو ہوا ہے، کیا تو بہت کچھ ہے انہوں نے اپنی طرف سے، لیکن جتنا نقصان لے کر وہاں سے لوٹے ہیں ذلیل اور خوار ہو کر، لعلہم یرجعون، اصل تو عذاب وہاں پر ہے ان کے لیے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چکھاتا رہتا ہے تاکہ واپس پلٹیں۔ قل سیروا فی الارض، کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزرے ہیں۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، توحید کو چھوڑ کر، دین فطرت کو چھوڑ کر شرک کا رستہ اختیار کیا، تو پھر انجام کیا ہوا؟ فاقم وجہک للدین القیم، تو اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، دین قیم، یہ جو دین جو بالکل سیدھا ہے اسی پر قائم رہیے، چہرے کو اسی کی طرف متوجہ کیجیے۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کو پھیرا نہیں جا سکے گا، من اللہ، وہ آئے گا اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کا تو ایک ہے ہی معاملہ۔ یومئذ یصدعون، جس دن کے لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، ایک گروہ وہ ہوگا جس نے کفر کیا ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اس پر آئے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا تو وہ اصل میں اپنے لیے ہی راہ ہموار کر رہا ہے، اپنے ہی خیر اور بھلائی کا رستہ خود کھول رہا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، جزا عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کی روش اختیار کی ہے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ ہرگز پسند نہیں کرتا کافروں کو، ناشکروں کو، انکار کرنے والوں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چلاتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، یعنی بارش کی خوشخبری نوید سناتی ہوئی آتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، رحمت سے نوازے اس دنیا میں بھی۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ جہاز چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تلاش معاش کرو جائز راستوں سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیج چکے ہیں اپنی اپنی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ قوم کے پاس لائے تھے نشانیاں، روشن تعلیمات۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، جو رسولوں کے مخالف ہو گئے تھے اور جو رسولوں کو ہر طرح کی تعذیب اور پرسیکیوشن کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی نصرت، ان کی مدد تو ہم پر لازم تھی، یہ تو ہمیں کام کرنا ہی تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے اور پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو۔ فیبسطہ فی السماء کیف یشاء،
اور پھر وہ پھیلا دیتا ہے بادلوں کو جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور رکھتا ہے انہیں تہ بر تہ، بادلوں کی تہیں بنتی ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تو تم دیکھتے ہو کہ انہی بادلوں میں سے بارش کا پانی، باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کی خلاقی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور جب وہ اس بارش کے پانی کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے بعض پر، اذا ہم یستبشرون وہ بارش کس کے کھیت میں ہوگی اور کس پہ نہیں ہوگی یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ تو جہاں بارش کا نزول ہوتا ہے وہ لوگ خوشی بناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالانکہ وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل، اس خوشی سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ خاص طور پر بارانی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سارا انحصار ہی بارش کے اوپر ہے، بیج ڈال کے جو ہے کاشتکار بیٹھا ہوا انتظار میں، بارش ہوگی تو پھر یہ ہے کہ بیج پھوٹے گا، ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پر۔ تو ظاہر انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے، بارش لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، آس توڑ بیٹھے تھے، لیکن پھر بارش آ گئی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ تو ذرا نظر ڈالو اللہ کی رحمت کی نشانیوں پر، کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى وہی ہے بے شک کہ جو مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا اور اگر ہم بھیج دیں ایک اور ہوا، فرعوہ مصفرا یہ دوسری ہوا جو ہے وہ کوئی لو کا جھونکا ہے، کوئی باد سرسر ہے، اور جب وہ ہوا پھر جاتی ہے تو فصل کا بیڑا غرق ہے، تو پھر دیکھتے ہو کہ فصل کھیتی جو ہے وہ زرد پڑ گئی، اس نے جھلس کے رکھ دیا اسے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو پھر اس سب کے بعد وہ ناشکری کرنے پر آ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ تو اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی سنا سکتے ہیں ان بہروں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ اور بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور آپ ان اندھوں کو بھی گمراہی سے موڑ کر راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یعنی یہ بظاہر تو دیکھنے والے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن نہ سننے کو تیار ہیں نہ دیکھنے کو کچھ تیار ہیں، لہٰذا یہ اندھے بہرے ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا آپ تو سنا سکتے ہیں بس انہی کو کہ جو ایمان رکھتے ہوں ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر، فہم مسلمون اور وہ اللہ کی اطاعت کو قبول کرنے والے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔